السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب سننے میں ہم سب سے پہلے جس کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو تمام الہامی کتابوں کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ پورے قرآن پاک کے لیے سورہ فاتحہ کو خلاصہ کہا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سورہ فاتحہ کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر دیکھا جائے تو یہ 7 آیات ہیں، ان میں سے یہ آیات مڈ میں بنتی ہے، اور پھر اس میں صرف 2 باتیں کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لہٰذا جو پہلی بات کی گئی ہے وہ عبادت کی گئی ہے، اور عبادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی صحرائی جڑی بوٹی کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کسی موسم کا اثر نہیں ہوتا، وہ سدا بہار جڑی بوٹی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ کبھی بھی مرجھاتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، شاداب رہتا ہے۔ دوسری بات عبادہ کے اندر یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ غلامی کا تعلق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ ایک نوکر ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے۔ نوکر جو ہوتا ہے وہ کچھ وقت کا پابند ہوتا ہے، 8 سے لے کے 5 بجے تک کا آپ کا نوکر ہے، اس کے بعد وہ آپ کا نوکر نہیں رہتا، مگر غلام 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور غلام کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم 24 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے پابند ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارے رب کا ہے۔ اور تیسری بات جو عبادت کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کسی کی عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کسی سے محبت نہ کرتے ہوں، لہٰذا محبت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ تو یہ 3 خوبصورت باتیں ہیں جو عبادت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوسری بات جو بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو استعانت ایسی مدد کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، پوری محنت کی، مگر اب جا کے کہیں آپ کا کام ایسا پھنس گیا ہے کہ وہ پورا نہیں ہو پا رہا، تو وہاں پہ جب آپ کسی دوسرے سے کہتے ہیں کہ اب آپ میری مدد کر دیں تو اس کو استعانت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان پوری کوشش، پوری محنت کرنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ آپ میرے کام بنا دیں، آپ میری مدد کر دیں، تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنا دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس کام میں مدد چاہیے، کس چیز کے لیے مدد چاہیے۔ تو اس کی کیا وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر انسان کو ایک طرح کی مدد نہیں چاہیے ہوتی۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی کسی آزمائش میں ہوتا ہے، اپنے کسی تعلق میں، معاملے میں ہوتا ہے، تو ہر انسان کو اپنی زندگی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بس مدد چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ایون اگر ایک انسان کو بھی دیکھا جائے تو ایک انسان کو بھی اپنی زندگی میں کسی ایک معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ انسان جان سے، مال سے، اولاد سے، صحت سے، دنیا سے، آخرت سے، ہر طریقے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس مجھے ہر معاملے میں جو ہے وہ آپ کی استعانت چاہیے، آپ کی مدد چاہیے۔ پھر اگر ان 2 الفاظ کی کمبینیشن کو دیکھا جائے تو عبادت کے اندر انسان کا نظریہ، سوچ، عقیدہ، محبت، جذبات سب کچھ ہوتے ہیں، اور اگر استعین کو دیکھا جائے تو اس میں ایک عملی کام کا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کوشش، محنتیں، جد و جہد جو بھی آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور یہی انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ انسان سوچتا کیا ہے، جذبات کیسے رکھتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں کرتا کیا ہے۔ لہٰذا قرآن بہت خوبصورت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت کلام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس کتاب کو سمجھے بغیر نہ ہم زندگی کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم آخرت کو سمجھ سکتے ہیں۔